السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز بھائیوں، اس سے پہلے درس میں ہم نے یہ بات جانی کہ مشرکین کا ایک لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی، سن 4 ہجری میں مدینہ المنورہ آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ کے اطراف میں ایک بڑی خندق بنائی۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب آیا، خندق دیکھا تو ابو سفیان نے کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چال چلی جس کو اہل عرب جانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں۔ یہ طریقہ اس کے لیے ابو سفیان نے تیاری کی ہی نہیں تھی، مجبور تھے، پریشان تھے۔ مکہ کا اتنا بڑا لشکر، ڈیرے ڈالا اپنے، اور خندق کے اطراف میں روزانہ صبح میں اس بات کی کوشش کرتا کہ یہ خندق کو کیسے پار کریں، کیسے اس طرف جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ ادھر تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کافرین کا کوئی بھی آدمی اگر خندق کے قریب بھی آتا، تیر یا پتھر مار کر انہیں دور رکھتے۔ اتنے میں کافرین نے ایک چال یہ چلی کہ مدینہ میں جو یہودی موجود تھے ان سے بات چیت شروع کی اور انہیں کہا کہ ہماری مدد کرو۔ اب یہ مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے کہ ہم کبھی آپ کے خلاف میں لڑائی نہیں کریں گے، آپ سے کبھی جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہودی جھوٹی قوم، کذاب قوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے چکی اور بغاوت پر اتر آئی۔ اب یہ سامنے بھی ایک لشکر، پیچھے یہودیوں کا لشکر۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، بڑے افسوس میں، حیرت میں تھے کہ کریں گے کیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اسلام تو قبول کر لو، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا۔ جاؤ یہودیوں کے پاس اور کافرین کے پاس اور ان کے اندر پھوٹ ڈال کے آؤ، ان کے اندر جو اتحاد اتفاق ہے اسے ختم کر کے آنا۔ چنانچہ یہ گئے پہلے یہودیوں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے۔ یہودیوں سے بولے کیا ہے حال چال؟ بولے کافرین کے لشکر کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ اگر جنگ کافرین ہار گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو مدینہ میں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں کل جنگ سے فارغ ہو جائیں گے، کافرین چلے گئے، لیکن تمہارا کیا؟ تمہیں مدینہ میں رہنا ہے۔ پلٹ کر تم پر حملہ ہوا تو بات تو تم سے ہی کہتے ہو۔ یہ کیا بھروسہ کہ کافرین ہمارا زندگی بھر ساتھ دیں گے؟ یہ مکہ کے مشرکین زندگی بھر ساتھ دیں گے؟ تم ہی بتاؤ کیا کریں ہم؟ بولا کہ کافرین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے نوجوان چاہیے ہمیں یرغمال کے طور پر، کہ آج ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے، اگر تم دھوکہ دو تو یہ نوجوان تمہارے ہمارے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کافرین مکہ کے لوگوں سے ان کے نوجوانوں کو مانگ لیں، کچھ نوجوانوں کو۔ بات یہ ہوئی، وہ وہاں سے نکلے اور سیدھے کافرین کے پاس گئے، پوچھے کیا ہے؟ بولے جنگ چل رہی ہے اور یہودیوں نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اچھا، یہودی یہ بڑی جھوٹی قوم ہے، کذاب قوم ہے، کب کدھر رہی کس کو معلوم؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کری ہے اور آج ان سے بغاوت کر کے تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس سے کچھ نوجوانوں کو مانگ لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرے۔ ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں گے جب نوجوانوں کو مانگنے آئے تب دیں گے۔ اگر نوجوانوں کو مانگے تو نہیں دینا ہوگا، اپنے نوجوانوں کی جان بچائے رکھنا۔ اب آئے یہودی مکہ کے کافرین کے پاس، بولے دیکھو ہم تو مدینہ میں رہتے ہیں، اگر تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ مکہ تو ہمارا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تم ہماری مدد کرو گے، اس بات کے یقین کے لیے ہمیں تمہارے کچھ نوجوان چاہیے، ہم انہیں اپنے قلعے میں رکھیں گے، اس طور پر تم ہماری مدد ضرور کرو گے۔ کافرین نے کہا یہ تو وہی بات تھی جو اس آدمی نے ہمیں بتا کر گیا۔
یہ یہودی کیا کرنے والے؟ ہمارے نوجوانوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار دیں گے. بولے نہیں دیں گے ہم، جاؤ نوجوان نہیں دیں گے، تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب یہودی اور کافرین کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور یہ دونوں الگ الگ ہو چکے تھے. اب یہ دونوں اتحاد میں نہیں تھے. چلو ایک طرف سے تو کافرین کے پیچھے سے یہودیوں سے پیچھا چھوٹ گیا وقتی طور پر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ایک تیز تند آندھی ان کے اوپر بھیجی جو بڑی سرد تھی. اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے خیمے الٹ گئے تھے، جو کھانے وہ بنا رہے تھے وہ بکھر گئے تھے اور ان کا پورا سامان ختم ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آندھی بھی دیکھے اللہ کی کیا شان، اللہ کی کیا قدرت. خندق کے اس طرف آندھی آ رہی ہے، خندق کے اس طرف آندھی کچھ بھی نہیں ہے. نہیں آندھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے عذاب میں مبتلا کر دے. یہاں پر 1000 لوگ بیٹھے، کسی ایک کو رب العالمین دھسا دے، باقی سب محفوظ رہے بہرے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو کافرین کی خبر مجھ تک لے آئے؟ حذیفہ نے کہا میں جاؤں گا. گئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کافرین کے درمیان گئے. اس ہوا میں، اس آندھی میں گئے جس آندھی کا مقابلہ کافرین کر نہیں سک رہے، جس آندھی میں ان کے خیمے اڑ گئے، جس آندھی میں ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، جس آندھی نے ان کا سامان خراب کر کے رکھ دیا، اس آندھی میں حذیفہ بن یمان بھی کھڑے ہیں. کافر پریشان ہے اور حذیفہ بن یمان کافرین کی خبر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال؟ بولا کہ مجھے تو ایسے لگا جیسے گرم پانی کے حمام میں جا کر نکلا. اللہ، آندھی چل رہی ہے، وہیں پر چل رہی ہے، لیکن حذیفہ بن یمان کو اس کی تکلیف نہیں ہو رہی. اللہ رب العالمین نے حفاظت کی حذیفہ بن یمان. کافرین چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی جنگ کرنے کی سوچی کیونکہ انہوں نے بغاوت کی. آئے اس جنگ میں ایک صحابی ہے، اس صحابی کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں کہ خندق کے موقع پر ایک تیر ان کے گلے کے قریب میں لگا. انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ رب العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کافر اور یہودیوں سے میری آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈی نہ ہو جائے. میں اپنے لیے نہیں جینا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے جینا چاہتا ہوں، میں اس جنگ کے لیے جینا چاہتا ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر مقابلہ کر سکوں، لڑائی کر سکوں، اس کے بعد مر جاؤں تو پرواہ نہیں. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں زندگی عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا. کافرین سے جنگ جیت چکے تھے، یہودیوں سے بھی جنگ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے وہ بھی کامیابی حاصل ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے وہ جو زخم انہیں لگا تھا پھاڑ دیا، وہاں سے خون بہتا گیا یہاں تک کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے. اللہ رب العالمین کو ان کی یہ محبت، اسلام کے لیے یہ ثابت قدمی اور اسلام کے عروج اور بلندی کے لیے ایسی دعائیں کہ اپنی جان کی نہیں اسلام کی پرواہ یہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش اللہ لموت سعد کہ سعد بن معاذ کے مرنے پر اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہل گیا. اللہ اکبر. 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں ان 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. نہ صرف شرکت کی بلکہ جب ان کا جنازہ نکلا تو وہ 70,000 فرشتے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اتنے فرشتے ہیں میں ان کا خیال کرتے ہوئے اپنے پیروں کو کم جگہ میں رکھ رہا ہوں تاکہ انہیں بھی رکھنے جگہ مل جائے. اللہ اکبر. سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تو ایک بات کہی تھی الان نغزوہم ولا یغزوننا. اب لڑائی کرنے کی باری ہماری، اب کافرین میں طاقت نہیں قوت نہیں کہ وہ ہم سے لڑ سکے. انہوں نے اپنی پوری عرب کی طاقت لگا دی پھر بھی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے کیونکہ اللہ مسلمانوں کا حافظ تھا، اللہ مسلمانوں کا ذمہ دار تھا. اب لڑائی ہماری باری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے، خواب دیکھا کہ خواب میں آپ عمرہ کر رہے تھے. صحابہ سے کہا کہ چلے عمرہ کرتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر 1400 صحابہ 1400 صحابہ کا ایک لشکر نکلا۔ مقام جحیفہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، تلبیہ پکارا، ان کی کوہان چیر دی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مسلمانوں کا یہ قافلہ کہیں پر جنگ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے غرض سے مکہ المکرمہ جا رہا ہے۔ لیکن یہ قافلہ جیسی ہی آگے بڑھا، مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا لشکر مقام حدیبیہ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو روکے رکھنا کہ وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، لڑائی اور جھگڑے کا ہمارا ارادہ ہے ہی نہیں، لیکن بات انہوں نے مانی نہیں۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو روک رہے، مسلمانوں نے نماز ظہر پڑھی اور ختم ہوئی تو خالد بن ولید نے کہا کتنے افسوس کی بات کہ یہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اگر ہم حملہ کرتے پورے مسلمانوں کو مار دیتے معاملہ ختم ہو۔ تو کہا گیا عصر کی نماز ہے، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، تب مار دیں گے۔ اچھا ایک اور نماز آنے والی، ٹھیک ہے اس وقت حملہ کریں گے، لیکن عصر کی نماز شروع ہو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ کافرین کے مقابل کھڑا تھا اور دوسرا دستہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر مسلمانوں نے ایک ساتھ جنگ کی حالت میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ اللہ کا عظیم احسان تھا مسلمانوں کا کہ خالد بن ولید کی اس چال سے رب العالمین نے بچا لیا جس کو مسلمان جان اور پہچان نہیں سکے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو وہاں پر بھیجا کہ جائیں کافرین سے یہ کہے کہ ہمارا ارادہ بس عمرہ کا ہے، لیکن بات انہوں نے مانی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عمر جاؤ کافرین کو سمجھا کر آؤ کہ ہمارا ارادہ عمرہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم کہ کافرین کی کتنی نفرت میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، یہ بات کافرین بھی جانتے کہ ان سے مجھ سے زیادہ نفرت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہی نفرت سبب بنے گی کہ میں وہاں جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاؤں گا جس کو مکہ کے لوگ چاہتے ہیں۔ بولے کون؟ عثمان بن عفان۔ ٹھیک ہے عثمان بن عفان کو بلا لاؤ۔ بلائے تو عثمان سے کہا عثمان جاؤ کافرین سے بات کر کے آؤ۔ عثمان بن عفان نکلے تو کافرین نے آپ کا استقبال کیا اور انہیں مکہ المکرمہ میں روکے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کمزور مسلمانوں کو پہنچایا اور وہاں کے کمزور مسلمانوں کے پیغامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کر چکے تھے، لیکن مکہ کے کافرین یہ چاہتے تھے کہ عثمان کے ہاتھوں صلح ہو جائے اور مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن بات پوری نہیں ہوئی۔ عثمان بن عفان کو گئے بہت دیر ہوئی، مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے۔ جیسی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کر رہا ہوں، اے عثمان جو تمہارے قاتل ہیں ہم ان سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور انہیں قتل کر کے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ایک ایک صحابی آگے بڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے اور موت اور شہادت پر بیعت کرتے، عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی بیعت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند صحابہ، قرآن مجید نے فرمایا لقد رضی اللہ تعالی عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ راضی اور خوش ہوا ان اہل ایمان سے جو ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ بیعت ابھی مکمل ہو رہی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو بیعت باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ عثمان کے قاتلوں سے قتال کرنا تھا، عثمان تو زندہ ہے تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافرین کے قاصد میں سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے اور باتوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ رہا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ جو عروہ کے بھتیجے ہیں زور سے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے، بولتے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے دور رکھ۔ عروہ بن مسعود نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابو بکر کھڑے تھے، بول دے اے چوتر سے پاپ نکالنے والے ہماری بات کرتے ہو، ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اس کے بعد عروہ بن مسعود سے بات مکمل نہیں ہوئی، وہ چلا گیا واپس. اور جب گیا کافرین انتظار میں تھے، پوچھا کیا؟ بولا کہ بات تو نہیں ہوئی لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں ملک روم گیا، ملک شام گیا، یمن گیا، بہت سارے مقامات پر گیا، ان کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا، ان کے دربار کو میں نے دیکھا، ان کے وزیروں کو میں نے دیکھا. جتنی عزت، جتنا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا کرتے ہیں، کائنات میں کوئی کسی کا اتنا احترام کرتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے، صحابہ خاموشی سے کھڑے ہو کر سنتے، کوئی چون چرا نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، صحابہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ برکت کے غرض سے اپنے جسم اور اپنے چہرے پر ملنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنکھ بھر کے دیکھتا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی اور بے احترامی کا سبب میں بن جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کے اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے، اور وضو کا قطرہ شاید ہی کوئی زمین پر گرتا ہو، صحابہ اسے اپنے ہاتھ پر لے کے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ملنے لگتے ہیں برکت کے بس. اتنی تعظیم صحابہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کافرین نے ایک اور آدمی کو بھیجا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے آؤ. سہیل نام تھا اس آدمی کا. سہیل کا معنی ہے آسان کرنے والا. جب وہ آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل آئے تو شاید معاملہ آسان بن جائے گا. سہیل آئے، بات چیت ہوئی، صلح ہوئی، صلح نامے کو لکھا جا رہا. مسلمان اور کافرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. معاہدے میں یہ طے پایا کہ مسلمان اور کافر آنے والے 10 سال تک کوئی جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے. 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. بولا کہ مسلمانوں کے معاہدے میں جو شریک ہونا چاہتا ہے شریک ہو سکتا ہے، اور کافرین کے معاہدے میں جو شریک ہونا چاہتا ہے شریک ہو سکتا ہے. عرب کے مختلف قبائل، بنو بکر ایک قبیلہ تھا، وہ مکہ کا ساتھ دینے کی بات کرتا تھا، اور بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شریک ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دشمن تھے، وہ بھی آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں کر سکتے. ان کے درمیان بھی جنگ بند ہو چکی تھی. اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ کے پاس آئے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ کا کوئی آدمی مسلمان بن کے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگ اسے واپس کریں گے. یہ طے ہوا. مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن تک مکہ میں رہیں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں لائیں گے، اور 3 دن میں عمرہ کرنے کے بعد مکہ خالی کر کے چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں مانی. ابھی معاہدہ ختم ہوا کہ سہیل کا بیٹا ابو جندل آیا اور بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. سہیل نے کہا نہیں، بات یہ ہوئی کہ مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آئے تو مدینہ والے واپس کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو معاہدے کی بات ہے نا، ابھی معاہدہ مکمل کا ہوا، ابھی دستخط نہیں ہوئی، ابھی نام نہیں لکھے گئے. بولا کہ اگر تم میرے بیٹے کو لے جاؤ گے میں معاہدہ کروں گا نہیں، میں واپس چلا جاؤں، مجھے معاہدہ کرنا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ نہیں رک جاؤ، ہمیں معاہدہ مکمل کرنے دو، تم اپنے والد کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رہنا. بہرکیف معاہدہ مکمل ہوا. اس کے بعد کچھ عورتیں مسلمان بن کر آئی تو سہیل نے کہا کہ ان عورتوں کو بھی واپس کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل معاہدہ اچھے سے پڑھ لو. معاہدے میں یہ لکھا کہ اگر کوئی مرد آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے واپس کریں گے. عورتوں کا ذکر اس میں نہیں تھا، میں عورتیں واپس کرنے والا نہیں. تو عورتیں تھی کہ مسلمان بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی. اور ابو جندل تھے، انہوں نے کیا کیا، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ گئے، مدینہ سے نکالے گئے تو مکہ اور مدینہ کے بیچ کے راستے میں پورے مسلمانوں کے ساتھ ڈیرا ڈال دیا. اب مکہ کا کوئی قافلہ آتا مار مار کے پورا سامان اس کا لوٹ رہے ابو جندل. کوئی قافلہ گزرا مار رہے اس کا سامان لوٹ رہے ابو جندل. یہاں تک کہ مکہ والے بیزار آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو جندل کو اپنے پاس بلا لو، ہم نہیں رکھنا چاہتے انہیں اپنے پاس. تو مردوں کو بھی پھر اجازت مل گئی، وہ بھی آ گئے. اب ایک سال کا عرصہ گزر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عمرہ کیے اور واپس بھی چلے گئے تھے. وہ جو عمرہ کے موقع پر ہم بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا عمرہ کرو تو بھاگو اور اپنے بازوؤں کو کھلا رکھنا کہ یہ کافرین دیکھ کر پریشان ہو جائے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے پھر بھی عمرہ کے موقع پر سعی کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اپنے بازوؤں کو دکھاؤ، اپنی طاقت انہیں دکھاؤ، انہیں ہیبت میں ڈالو، کافرین کو انہیں پریشان کر کے رکھ دو کہ تمہارے پاس کتنی طاقت، کتنی ہمت، کتنی جرأت۔ اور ہوا بھی ایسی، کافرین ڈر گئے تھے مسلمانوں کی یہ ہمت دیکھ کر۔ کچھ اور وقفہ گزرا تو ایک دن کی بات ہے، مکہ کے معاہدے میں بنو بکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں بنو خزاعہ تھے۔ بنو خزاعہ کسی مقام پر رکے، پانی کے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالے آرام کر رہے تھے کہ رات کے موقع پر بنو بکر نے ان پر حملہ کیا، ان کے 20 آدمیوں کو مارا اور باقی آدمیوں کو مکہ تک دھکیل کر لے گئے، اور مکہ کے لوگ پیچھے سے انہیں سامان بھی دے رہے تھے، یہ لو سامان اور حملہ کرو، سامان لو حملہ کرو، مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بنو بکر مکہ کے دوست ہیں، اب دوست کی مدد تو کرنا ہے۔ بنو خزاعہ کے کچھ افراد بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی کہ مکہ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بدلہ لیا جائے گا، چلے جاؤ۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا غلط کیا، ہمیں بنو بکر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمام لوگوں نے سردار مکہ ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور معافی مانگو کہ ہم نے غلطی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن آئندہ نہیں کریں گے۔ ابو سفیان آئے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، ابا کو دیکھا تو پہلے بستر باندھ کر کونے میں رکھ دیا۔ بیٹی یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے مجھے دیکھ کر بستر اٹھایا بچھانے کے بجائے، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ بولی تم اس بستر کے لائق نہیں، ابا ہے، لیکن صحابیہ کا ایمان دیکھیں، بولی تم اس بستر کے لائق نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے جیسا آدمی اس مقدس بستر پر بیٹھ جائے۔ بولا کہ میرے باپ تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ وہاں سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بولا کہ معاہدہ ہم نے توڑا لیکن ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تو ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے بات نہیں کی تو عمر کے پاس آئے، عمر نے بات نہیں کی تو علی کے پاس گئے، علی بولے کہ اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایک کام کرو مدینہ کے بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ مسلمانوں جو معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے میں اس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، اس معاہدے کو میں ختم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اعلان کیے، وہاں سے چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کہا کہ جنگ کی تیاری کرو، لڑائی کہاں کرنا ہے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر نہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو البتہ معلوم تھی، آئے ابو بکر بولے بیٹی ہے نا عائشہ، آئے پوچھے بیٹی کہاں ہے؟ جنگ کا ارادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ارے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے تمہیں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتایا، اپنے ابا کو بھی نہیں بتایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی ہو شوہر کی اطاعت و فرما بردار تو ایسی بیوی، یا شوہر کیا کرے پورے دن بھر کی خبر سسرال میں میکے میں رہتی وہاں، میرے کب ہمیں کو اس سے کیا مقصد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اور مقام پر بھیجا اور اپنے جاسوسوں کے ساتھ اس راستے پر بٹھایا تاکہ اگر کسی کو لگے تو یہ لگے کہ ابو قتادہ جہاں پر اپنے جاسوسوں کے ساتھ گئے شاید وہاں پر جنگ کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہیں مکہ کے راستے میں نہیں بھیجا، انہیں مختلف راستوں میں بھیج دیا ابو قتادہ کو، کسی کو خبر نہیں کہ جنگ کہاں ہونے والی ہے۔ حاتم بن ابی بلتعہ کو لگا اتنی زیادہ تیاریاں مدینۃ المنورہ میں پہلی بار ہو رہی، جنگ بڑی ہونے والی ہے، یہ بڑی جنگ شاید ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور خط مکہ المکرمہ کو ایک عورت کے ذریعے بھیجایا کہ جاؤ خبر دے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مشرکین کو ہمارے بارے میں بے خبر رکھ یہاں تک کہ ہم ان کے سروں پر پہنچ جائے اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہم آنے والے ہیں۔ اللہ نے رازداری رکھی، اب وہ خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات کی خبر لیے ایک چٹھی میں جا رہی تھی۔ اللہ نے اطلاع دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت ہے، وہ ایسی ایسی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو ہماری کیفیات کے بارے میں ہے، وہ لے کر جا رہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ گئے علی اور مقداد، اس عورت کو پورے سے تلاشی لی، اس کے پاکٹ میں دیکھا، پرس میں دیکھا، ہر مقام پر تلاش کر لیا، لیکن خط ملا نہیں۔ اس کے بعد علی نے کیا کہا پتہ ہے؟ دیکھ خط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی خبر دینے والے تو نہیں، خط تو تیرے پاس ہی ہے، ہمیں نہیں مل رہا، تو اگر خط ہمیں دیتی ہے بات ٹھیک ہے، ورنہ تیرے پورے کپڑے نکال کر خط نکال لوں گا، خاموشی سے خط نکال۔ دیکھیے کہ ان کا اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پختہ ہے، اور یہ کریں گے ویسا جیسے کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنے سر کے بالوں میں سے چٹھی نکالی، دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لایا گیا، تو کہا کہ مجھے یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ نے دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ آئے تو عمر بن خطاب نے تلوار نکالی، بولا اجازت دو، گردن مارنا چاہتا ہوں، اڑا دو اس کی گردن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رک جاؤ، نہیں معلوم یہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ جنگ بدر میں شریک ہے، اور جنگ بدر میں جو شریک تھے ان کی مغفرت کا اعلان اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ پوچھا حاطب مسلمان ہو، ایسا کیوں کیا؟ تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جتنے مسلمان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ المکرمہ میں ہے، میرا کوئی رشتہ دار مکہ المکرمہ میں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ جب حملہ ہوگا تو میرے بیوی، میرے بچے، میرے خاندان کے لوگ مارے جائیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ مکہ پر ایک احسان کروں اور اس احسان کے بدلے وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کرے، یہی میرا مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور ٹھیک رمضان سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جہاد کی تیاری کی اور مکہ المکرمہ کا قصد کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا لشکر تھا قریباً 10,000 کا لشکر، مسلمان لیے نکلے، مختلف مقامات سے قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں داخل ہو گئے، اور خبر کب ملی؟ درمیانی راستہ تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بن کر آ رہے تھے، وہ بھی فوج میں شریک ہوئے، یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اترے تو ابو سفیان نے کہا یہ کون سا لشکر ہے، اتنی بڑی جماعت کس کی ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے۔ وہاں عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب میں تھے، بولا ابو سفیان ہے؟ ہاں ابو سفیان ہے، تم یہاں پر کیسے؟ بولا کہ میں مسلمان بن گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ بولا تمہیں خبر بھی نہیں ابھی تک؟ نہیں مجھے تو خبر نہیں ہے۔ بولا کہ ختم، تم تو گئے، اب کیا کریں؟ بولا چلو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں، ان سے معافی مانگ لو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہاری بخشش کا اعلان کر دے۔ چنانچہ وہ رات کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان ان کے دوست تھے، ان کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اور درمیان میں مسلمان مختلف مقامات پر آگ جلائے بیٹھے۔ ایک ایسا خیمہ بھی تھا جہاں پر عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، عمر بن خطاب نے پہچان لیا یہ ابو سفیان تلوار نکالی، خود پیچھا کرنے لگے، ابو سفیان چھوڑو، ارے مار دوں گا آج تمہیں۔ اب عباس نے دیکھا کہ عمر بن خطاب پیچھے آ رہے تو بھاگنے لگے، اپنے خچر کو تیز دوڑایا، اور عمر بن خطاب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے، بولے بھتیجے میرے دوست کو پناہ دے دو اور ان کی جان کی بخشش کا اعلان کرو۔ عمر بن خطاب بھی آئے، بعد میں آئے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو، ابو سفیان گردن اڑا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو، ابو سفیان کی گردن اڑا دوں گا، اجازت دو، گردن اڑا دوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عباس رات بھر انہیں اپنے خیمے میں روکے رکھو، میں کل ان سے بات کروں گا۔ صبح ہوئی تو ابو سفیان دوبارہ آئے، پوچھا ابو سفیان کیا ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کا رسول ہوں اور یہ اس کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا یہ تو سمجھ میں آیا کہ تم سچے ہو اور تم حق پر ہو، لیکن میرا دل اس بات کے لیے تیار نہیں کہ تم اللہ کے رسول۔ عباس بازو بیٹھے تھے، بولا اب تو سدھر جا ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباس بازو میں تھے تو بولا بھتیجے یہ میرے دوست ابو سفیان ہے اور یہ بہت زیادہ شہرت پسند، عزت پسند آدمی ہے، آپ ان کے لیے کوئی عزت کی بات کر دیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے دوست ابو سفیان سے کہہ دو کہ جب ہم مکہ پر حملہ کریں گے جو ابو سفیان کے گھر پر رہے گا ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے نہیں، جو اپنے گھر میں چلا جائے ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے نہیں، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے نہیں، جو اپنے ہتھیار کو پھینک دے ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی یا اس کے ساتھ خون خرابہ کرنے والے نہیں۔ لیکن عباس ایک کام کرو، جب ہمارا لشکر مکہ کے وادی میں داخل ہو رہا ہو تو اس پہاڑ پر ابو سفیان کو لے کر بیٹھ جانا اور ہمارے وہاں سے جانے کا منظر انہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ عباس ایک اونچے مقام پر ابو سفیان کو لے کر گئے، وہاں پر بیٹھ گئے تو ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ قافلہ کون سا؟ فلاں قافلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے۔ بولا مجھے اس سے کیا سروکار؟ ایک دوسرا قبیلہ گزرا، تیسرا قبیلہ گزرا، ہر ایک کا نام ابو سفیان پوچھتے اور یہ کہتے کہ مجھے اس قبیلے سے کیا سروکار ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا قبیلہ ابو سفیان نے دیکھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس قبیلے کے اطراف میں لوہے کی دیواریں بنی ہوئی ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے نیزے تلوار سب بلند کیے رکھا اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انسان ہے، بلکہ ایسے محسوس ہوتا کہ لوہے کی دیواریں چل کر آ رہی۔ بولا یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بولا یہ انصار اور مہاجرین کا گروہ ہے، اس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا واہ، ایسے آدمی سے ٹکر لینے کس کے بس کی بات؟ کون ان سے لڑائی میں جیت پائے گا؟ اتنا خطرناک طریقے سے محافظ بندہ تیار کر کے رکھا ہوا۔ اے بس تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو غالب آ گئی۔ بولا بادشاہت نہیں کہو نبوت غالب آ گئی۔ ٹھیک ہے یہی بات ہے کہ نبوت غالب آ گئی۔ بہرکیف ابو سفیان وہاں سے نکلے اور مسلمانوں کے داخلے سے پہلے مکہ المکرمہ گئے اور اعلان کیا کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے دروازوں پر کھڑا، ہم لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کے جان کی امان ہے۔ لوگوں نے بولا اے ابو سفیان بدبخت، کتنے لوگ تیرے گھر میں آئیں گے؟ بولا جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ بھاگنے لگے اپنے اپنے گھروں میں تاکہ دروازے اندر سے بند کریں اور بیٹھ جائیں۔ ابو سفیان نے کہا جو اپنے ہتھیار کو پھینک دے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کعبۃ اللہ کے اندر جائے اس کے لیے بھی امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ آج رمضان کی بات ہے، نہ رمضان المبارک کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، آپ نے طواف کیا، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ اس آیت کریمہ کی آپ تلاوت کرتے کہ حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہوا۔ جب طواف مکمل ہوا تو کہا کہ کعبۃ اللہ کی چابی لے آؤ، کعبۃ اللہ کی چابی لائی گئی، آپ نے کھولا تو حضرت بلال اور اسامہ بن زید کے ساتھ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہوئے، کعبہ کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور پورے معبودوں کو وہاں سے گرا دیا، صاف کر دیا، پورے معبودوں کو توڑ دیا، اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، دروازہ بند ہے، سب پریشان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور 2 رکعت نماز جب پڑھی تو آپ نے دروازہ کھولا، کھول کے دیکھا تو مکہ کے وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں چھپے تھے سب کعبہ کے دروازے میں ہاتھ باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے کھڑے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، پریشان کیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، مسلمانوں کو ستایا، پریشان کیا، ان کی جانیں لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے، آپ ان کے سروں پر آج پوچھا بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمام مکہ نے بیک زبان ہو کر کہا آپ رحیم بھائی، کریم بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کرم والا بھائی کرتا ہے، جو ایک رحیم بھائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد کر دیا، معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کسی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں ٹھہرائی، اللہ کے کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ کبھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ انہی میں خاتون تھی ہند بن عتبہ، جس کے قتل کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور کہا کہ جہاں کہیں ملے مار دینا۔ اکرمہ بن ابی جہل ہے، جہاں کہیں ملے مار دینا۔
لیکن جب مردوں نے بیعت کی، مسلمان بنے، تو عورتیں بھی آتی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دیتی گئی اور بیعت کرتی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو پناہ دے رہے تھے۔ خاتون ہے ہند بن عتبہ پردے میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اس کے بعد بتایا کہ میں ہند بن عتبہ ہوں، مسلمان بن چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی عفو درگزر والا معاملہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل ہے، ان کے ساتھ بھی عفو درگزر والا معاملہ کیا۔ اس کائنات میں جتنی معافیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے لوگوں کے لیے تھی، شاید ہی کسی اور کے لیے اتنی معافیاں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رکے رہے یہاں تک کہ انصار غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ انصار پریشان ہے، کہ انصار کو ایسے لگتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے ہیں تو شاید مکہ میں رہیں گے، اب کیوں وہ مدینہ آئے، اب ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اٹھ کر انصار کے لیے کہا، اے انصار، ابھی جینا ہو یا مرنا ہو تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ مدینہ آنے والا ہوں، میں مکہ میں ہمیشہ رکنے والا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے لشکروں کو بھیجایا اور عرب سے تمام معبودوں کو توڑ گرایا، اور کوئی معبود ایسا نہیں تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہو۔ وہاں سے نکلے تو طائف کے لوگوں نے جنگ کرنے کی سوچی۔ اس مرتبہ طائف کے لوگ کم تھے اور مسلمانوں کی تعداد 12,000، 10,000 وہ جو مکہ کے فتح کے لیے آئے تھے، اور مکہ کی فتح کے بعد 2,000 اور مسلمان بنے۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا ارادہ کیا۔ وہاں پر پہنچے تو طائف کے لوگ اپنے جانور، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ میدان جنگ میں۔ کیوں میدان جنگ میں ایسے ہوا کہ اگر کوئی بھاگنا چاہتا ہو تو نہ بھاگے، کہ میری بیوی یہاں، میرے بچے یہاں، میرا مال یہاں، کہ میں بھاگ کر جاؤں کہاں؟ لڑائی کے لیے میدان جنگ میں رکا رہے یہاں تک کہ مر جائے۔ تو طائف نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی سوچی۔ اس موقع پر جب مسلمان 12,000 کے لشکر کے ساتھ نکلے تو دلوں میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ آج سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہماری تعداد کم تھی، آج ہم دشمن سے دگنی فوج میں، وہ 6,000 ہم 12,000 ہیں۔ آج ہمیں لڑائی میں کون ہرا سکتا ہے؟ آج ہماری طاقت و قوت کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ جب میدان حنین میں پہنچے ہیں، یہ طائف کے لوگ پہاڑوں کے اوٹ میں چھپ کر ایسے تیر برسائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج میں ہے، ابو بکر اس فوج میں ہے، عمر بن خطاب اس فوج میں ہے، خالد بن ولید بھی اس فوج میں ہے، لیکن ابتدا میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا ہوا، مسلمان جنگ ہار گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہونے لگا کہ ہم زیادہ ہیں، ہمیں کون ہرائے گا، تو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد نہیں کی، تم میدان جنگ میں ہار گئے، تم میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے والے تھے۔ تو مسلمانوں کی مدد اللہ رب العالمین سے ہے، اور یاد رکھو کبر و غرور کو اللہ رب العالمین کبھی پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے طاقت پر غرور کیا تو ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انہیں ہار کا منہ دکھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مسلمان ادھر بھاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھاگ رہے ہیں، یہ کہتے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں ایسا نبی جو جھٹلایا نہیں جاتا، میں ایسا بندہ ہوں جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کے ساتھ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں، جبکہ سب بھاگ رہے تھے۔ عباس آپ کے جانور کو پکڑے کہ آپ کو روکنے، لیکن رکتے نہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اتر رہے تو پورے صحابہ بھی میدان جنگ میں اتر گئے، خوب لڑائی کی اور مسلمانوں کو کامیابی دی، مسلمان جیت گئے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، اس جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 24,000 اونٹ ملے تھے، 60,000 بکریاں، 6,000 قیدی، کئی 100 کلو سونا اور کئی 100 کلو چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں مل چکا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مال کو تقسیم کرنے میں کچھ دیر بھی نہیں لگائی، پورا مال آپ نے تقسیم کر دیا۔
مال غنیمت سے پانچواں حصہ، اس پورے مال کا 5واں حصہ بھی آپ رکھ لیتے، آپ بہت امیر بن جاتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ آپ کی فاقہ کشی کا عالم یہ تھا کہ انتقال سے پہلے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تحفے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقسیم کیے، ان کو زیادہ دیا جو لوگ ابھی مسلمان بنے تھے، تاکہ اسلام کے جانب ان کا دل راغب رہے اور اسلام سے ان کے لیے محبت اور بڑھ جائے۔ اس لیے کسی کو 100، کسی کو 200 اور کسی کو اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا تحفہ اور عطیہ عطا فرمایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ المنورہ آئے تو آپ نے صحابہ کے درمیان ایک اعلان کیا، اے صحابہ، میں حج کے لیے نکلنا چاہ رہا ہوں، جو کوئی میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہو وہ آئے، ہمارے قافلے سے مل جائے۔ یہ خبر ہر قبیلے میں، ہر گاؤں میں، عرب کے ہر مقام پر یہ خبر پہنچائی گئی۔ اتنا سننا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کا موقع ہے، صحابہ کی بھیڑ تھی، مسلمانوں کی تعداد تھی جو مدینہ المنورہ آ رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اب کی بار دوبارہ مکہ کے جانب نکلا تو 1,00,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج کیسا تھا اور آپ کی آخری زندگی کے لمحات کیسے تھے، انشاءاللہ کل درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔